الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درسوں میں سے ایک درس ہے۔ گزشتہ درس میں آپ لوگ سن رہے تھے کہ نبوت کے 5ویں سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر لوگوں میں اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالی کے دین کو اللہ رب العالمین کے حکم سے علی الاعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے رہے، تو مکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے کس قدر بگڑ گئے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسلام کن حالات سے گزر رہا تھا، اس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ باقاعدہ طور پر مشرکین مکہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جو 25 افراد پر مشتمل تھی۔ کمیٹی کے جو مقاصد تھے وہ کچھ اس طریقے سے تھے کہ اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا جائے، آپ کو تکلیف دی جائے، آپ کا مذاق اڑایا جائے۔ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں یا اسلام قبول کریں گے، انہیں جس قدر ممکن ہو سکے نقصان پہنچایا جائے، تکلیف دی جائے۔ ان مقاصد کو لے کر اس کمیٹی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی، آپ کا انہوں نے مذاق بھی اڑانے کی کوششیں کی، اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں نے کبھی ساحر یعنی جادوگر کہا، تو کبھی مجنون یعنی دیوانہ اور پاگل کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تجارتوں کو نقصان پہنچانے لگے، بلکہ جس پر قابو پاتے اسے جسمانی تکلیفیں دے کر اسے دین سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، بلکہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ظالموں نے کچھ لوگوں کو شہید بھی کر دیا۔ اللہ کے ان دشمنوں نے عورتوں تک کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے دشمن ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ بہرحال اسلام کا اعلان کرنا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اس دور میں بہت ہی بڑے ہمت اور جواں مردی کی بات ہوتی تھی۔ کچھ لوگ اسلام تو قبول کر لیے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تعلیم بھی دی
کہ اسلام کا لوگوں میں اعلان مت کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کا اظہار کرنے سے جو منع فرمایا وہ ان پر رحم کھاتے ہوئے منع فرمایا تھا۔ ان میں سے کچھ صحابہ اس چیز کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور مہربانی سے ہمیں منع فرما رہے ہیں، اسلام کا اظہار کرنا، اپنے اسلام کو لوگوں میں بیان کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ صحابہ اسلام قبول کرنے کے بعد ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں جو مصیبتیں آتی، جو پریشانیاں آتی، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو قوم اللہ رب العالمین کے دین کو دل سے اپنا لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں آزماتا ہے، ان پر آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ قرآن پاک میں رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا تو اس کے بعد انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو گزر چکے ہیں ان کو ہم نے آزمایا ہے۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں گزر چکا کہ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کی درخواست لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹکے سے اٹھ گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ فرمانے لگے تم سے پہلی قومیں جو گزری ہیں ایمان کے بعد انہیں اتنا آزمایا جاتا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ کر ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتے، اس کے بعد بھی وہ لوگ صبر کرتے تھے، اور تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین اس دین کو ضرور مکمل کر کے رہے گا۔ صنعاء سے حضرموت تک آدمی سفر کر کے جائے گا، اسے اللہ کے سوا اس وقت کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ بہرحال آزمائش، ابتلا مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ آدمی اپنے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے کڑی آزمائش اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو جتنے ایمان والے ہوتے ہیں ان کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ سب جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا آزمایا گیا۔ آپ کی پیدائش آزمائش سے ہی شروع ہوتی ہے۔ پیدا ہوئے یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا بچپنا بھی نہیں گزارا تھا، ماں رخصت ہو گئی۔ تھوڑے سے آپ آگے بڑھے، اللہ رب العالمین نے دادا کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کی مصیبتوں کے ساتھ پروان چڑھے۔
نبوت ملنے کے بعد لوگوں کا آپ بھلا چاہتے تھے، 40 سال کی عمر میں کسی معزز محترم مکرم آدمی کی طرف لوگ انگلیاں اٹھا کر ہنسیں، اسے پاگل کہیں، جادوگر کہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کیا. آپ اللہ کی عبادت میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اجڑی رکھی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاڑی سے اسے اٹھا کر لے آتے، لکڑی سے اٹھا کر لاتے. جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے ان سے مخاطب ہو کر کہتے، کیا پڑوسیوں کے یہی حقوق ہوا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب برداشت کرتے رہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال کر مروڑا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سرخ ہو گئی. قتل کی کوششیں کی گئیں. آپ کے چچا کے پاس آ کر آپ کے خاندان والوں نے کہا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم مکہ کا ایک خوبصورت نوجوان تمہیں دے دیں گے، تم اسے پالنا، ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیں گے. یہ آزمائشیں تھیں. آپ اللہ کے آخری نبی تھے، سب سے معزز اور محترم تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی ہی کڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ جب آپ کو بخار بھی ہوتا، عام لوگوں کی طرح بخار نہ ہوتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخار بھی آپ کو دگنا ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اللہ رب العالمین مجھے اجر بھی تو ڈبل عطا فرماتا ہے، دگنا اجر اللہ تعالی مجھے عطا فرماتا ہے. یہ آزمائشیں اگر آدمی اس پہ صبر کرے تو یہ اللہ کی جانب سے ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے. بلال اس مقام کو پہنچے بے شک آزمائشوں کے بعد. خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ اونچا ہوا آزمائشوں کے بعد. میرے محترم بھائیوں، نبوت کا 5واں سال، اسلام، مسلمان اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شک بہت ہی زیادہ تکلیف والا سال تھا. لیکن ان ساری تکلیفوں، ان ساری پریشانیوں کے باوجود اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت برابر جاری رہی. جن لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو جان لیا، ساری پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں نے اسلام سے گلے بھی لگا لیا. ان دنوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ مکہ والے نہیں ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کچھ باتوں کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو تیار کر کے بھیجا کہ جائیں مکہ میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کچھ خبر لے آئیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں. واپس جا کر اپنے بھائی سے بتاتے ہیں، یأمر بمکارم الاخلاق وکلاما ما هو بشعر. جس شخص کے بارے میں آپ نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں. وہ اونچے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، کچھ ایسا کلام پڑھتے ہیں جو شعر تو نہیں لگتا.
اسی قسم کی ان کی دعوت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے فرماتے ہیں ما شفیتنی، تم نے میری پیاس نہیں بجھائی ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کرنا ہے، ان کی دعوت کی اصل معلوم کرنی ہے کہ ان کی اصل دعوت کیا ہے، کیونکہ اخلاق کی دعوت تقریباً ہر مذہب میں آپ کو ملے گی، یہاں تک کہ نصارہ بھی جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا وہ بھی مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں۔ تمام مذاہب میں اچھے اخلاق کی دعوت ہے، تو صرف اچھے اخلاق کی دعوت دینا کسی بھی دعوت کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کی دعوت کسی بھی دین کا، کسی بھی مذہب کا جز بن سکتے ہیں، لیکن توحید کے بغیر کوئی دعوت مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے۔ اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان تیار کر کے بذات خود مکہ مکرمہ کی طرف رخصت ہوتے ہیں، مسجد حرام میں آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، لیکن مکہ کے حالات ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا بھی مشکل تھا۔ اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع نکل آئے کہ میں کسی کے پوچھے بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں اور پہچان لوں۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مسافر کو دیکھتے ہیں، ایک دن گزر جاتا ہے، برابر وہ اپنی جگہ پر ہیں، دوسرا دن گزر جاتا ہے، اپنی کوئی حاجت بیان نہیں کر رہے ہیں، تیسرا دن گزر جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں مسافر کو کیا اب تک اس کی منزل نہیں ملی ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے میری منزل تک پہنچا دو گے اور اس بات کو راز میں رکھو گے تو میں اپنی منزل کا پتہ تم سے پوچھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جانتے نہیں تھے اور چاہتے تھے کہ پوری رازداری کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ سے کچھ سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے وعدہ کرتے ہیں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ حق ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حالات مکہ میں مسلمانوں کے لیے کتنے نازک تھے، آگے کی باتوں سے اندازہ لگائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلو۔ مجھے کسی سے کوئی خوف محسوس ہو یا ایسے لگے کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا کسی کو معلوم ہو جائے گا، ایسے کوئی شبہ ہو، کوئی خدشہ ہو، تو میں پانی اونڈھیلنے کے لیے جھکنے کی طرح کروں گا، تم اپنا راستہ بدل لینا، یا میں اپنی جوتی سیدھی کرنے کی طرح جھک جاؤں گا تو تم سمجھ لینا کہ خطرہ ہے۔ یعنی کسی کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تک دشوار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل پڑتے ہیں،
یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ رب العالمین کا کلام سن کر اسی جگہ پر کلمہ شہادت کا اقرار کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فہرست میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے قوم میں واپس چلے جاؤ، جب حالات درست ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد تمہیں اطلاع دے دی جائے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لأصرخن بها بین ظہرانہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا یہ اسلام میں ہرگز نہیں چھپا سکوں گا، مکہ کے لوگوں کے بیچ اپنے اسلام کی ضرور خبر دے کر رہوں گا۔ مسجد حرام کے پاس آتے ہیں، بلند آواز سے پکار کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، مکہ کے لوگوں سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز جیسے ہی پھوٹی چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، اتنا مارا گیا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر پڑ گئے۔ کون سی ہمت تھی، کون سی طاقت تھی کہ ایک اجنبی دشمنوں کے ملک میں پہنچ کر اس چیز کا اعلان کرتا تھا جسے وہ ناپسند کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے آتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے جسم سے ڈھانک لیتے ہیں، مکہ کے لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں جاہلو یہ کیا کر رہے ہو، جانتے نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے، تم لوگ ملک شام جو سفر کر کے جاتے ہو تمہارا راستہ انہی کی بستی سے ہو کر گزرتا ہے، اگر تم نے اسے مار دیا تو تم ملک شام کا سفر نہیں کر سکو گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن پھر مسجد حرام میں آتے ہیں، اسی ہمت کے ساتھ کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں۔ مشرکین دوسرے دن بھی مارتے ہیں اور دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بچاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا تعلق قبیلہ ازد سے ہے، جو شنوعہ کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ آتے ہیں، ان کو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور خبریں جیسا کہ بتلائی گئیں کہ حقیقت کے خلاف خبر دی جاتی تھی، لوگ آپ کے بارے میں بتاتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں یا آپ کو پاگل پنی کا دورہ ہے۔ حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو کہا کہ میں تو اچھی طریقے سے جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہوں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کے اثر سے یا پاگل پنی سے یا جادو کے زور سے کچھ ایسی باتیں کرتے ہوں تو میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھی طریقے سے جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے
میرے ہاتھوں بہت سوں کو شفا عطا فرمائی ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے کہ میں آپ کا علاج کر دوں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضماد رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے کے بعد فرماتے ہیں، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یہ خطبہ ہر جمعہ میں ہم لوگ سنتے ہیں، اس کے معانی اور مفہوم بھی کچھ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن یہ خطبہ ہماری زندگی میں کیا وہ اثر کرتا ہے جو اثر حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا تھا؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، یہ سوچ کر آئے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیماری میں مبتلا ہے، آپ کا علاج کر دیں گے، لیکن خطبہ سننے کے بعد کہتے ہیں اعد علی کلماتک ہؤلاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات آپ نے کہے ہیں وہ دوبارہ مجھے سنائیں۔ آپ نے پھر سنائے، کہا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نحمدہ ونستعینہ، ہم سب اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، لیکن اللہ رب العالمین جسے ہدایت سے محروم فرما دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ ان کلمات کو سننے کے بعد ضماد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں، شاعروں کی باتیں سنی ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایسی باتیں میں نے کبھی نہیں سنی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اسلام کی بیعت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اور اپنے قوم کی جانب سے اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں ہی یہ جانتا تھا کہ لوگ ضلالت پر ہیں، گمراہی پر ہیں، کیونکہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ مجھے خبر ملی کہ مکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، بذات خود چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر فرماتے ہیں آپ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلنی اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا دے کر بھیجا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیء، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے، بتوں کو توڑا جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، پوری دعوت توحید پر ہے۔
عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کی بات فی الحال کون مان رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ آزاد لوگ بھی مان رہے ہیں، کچھ غلام بھی مان رہے ہیں۔ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام اس دن کس کٹھن دور سے گزر رہا تھا، اندازہ لگائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انک لا تستطیع ذلک اليوم، آج کے دن کے جو حالات ہیں ان حالات کے تحت تم اسلام پر نہیں ٹک پاؤ گے۔ جاؤ اپنی قوم میں جاؤ، جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستہ پیدا فرمائے گا تو تمہیں اس کی خبر مل جائے گی، پھر آنا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، نماز کے متعلق بتلاتے ہیں اور وضو کے متعلق بتلاتے ہیں، جس کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ یہ جو حالات مسلمانوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے جان کی حفاظت کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ حبشہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اجازت دی، اس کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جانب ہمیں بھیجا۔ اس وقت ہم لوگوں کی تعداد 80 سے زیادہ تھی، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عرفتہ، عثمان بن مذعون، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ سب کے سب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، لیکن حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا بھی ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ دشوار گزار تھا۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر کے نکل چکے تھے۔ راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، جو کہ ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لیلہ سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا آذیتمونا فی دیننا فنذهب فی ارض اللہ حیث نؤوی، تم لوگوں نے ہم لوگوں کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین میں کہیں جا کر آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اس وقت نرم ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، اتنا مارتے کہ تھک جاتے اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تجھ پر رحم کھا کر نہیں چھوڑا ہے، تھوڑی دیر میں سستا لینا چاہتا ہوں پھر تجھے ماروں گا، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں سبحکم اللہ، اللہ تمہارا ساتھ دے۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے شوہر لیلا رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی کام سے گئے ہوئے تھے، واپس ہوئے. لیلا رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ جب بیان کیا، کہا کہ عمر نے ہم کو دعا دی، تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ عمر کے اسلام کی کچھ امید رکھتی ہو؟ اللہ کی قسم، ہو سکتا ہے کہ عمر کے گھر کا گدھا اسلام قبول کر لے، لیکن عمر اسلام قبول نہیں کرے گا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شدت، مسلمانوں کے لیے جو عداوت، جو دشمنی تھی، وہ یہ صحابہ دیکھ چکے تھے. لیکن اللہ رب العالمین دلوں کو پھیرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے اس دشمن کو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی، بلکہ پوری امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے اونچا درجہ بھی عطا فرمایا. یہ خالص اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی مہربانی سے ہے. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. حبشہ کی ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی زیادہ تفصیلی واقعہ ہے. انشاءاللہ اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو اگلے خطبے میں، اگلے درس میں اس کا ہم بیان کریں گے کہ یہ لوگ جب حبشہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی مشرکین نے ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑا. بہرحال ایک جماعت بھیجی گئی تاکہ ان کو واپس لایا جائے، لیکن جو لوگ انہیں واپس لانے کے لیے گئے تھے ان لوگوں نے کیا کچھ کیا، اس کو تفصیلی طور پر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ان عظیم شخصیتوں کی محبت کو پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین اسلام کے لیے جینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اپنا درس کا ہوا انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگلے 15 روز میں اچھا